لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا اس نے مجھے بے تاب کر دیا۔ میں نے کہا، میڈم اٹھو، ہمارے ارد گرد جو بے شمار بچے کھیل کود رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ بڈھا بڈھی کس طرح کی عاشقی میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ وہ چمک کر اٹھ بیٹھی اور حسب دستور مسکرا کر بولی، یہ لوگ یہ سمجھیں گے نا کہ کوئی بلحفظ بوڑھا کسی چھوکری کو پھانس لایا ہے۔ تم نے کبھی آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ ہاں، روز ہی دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی، تمہارے بال کتنے سفید ہو رہے ہیں۔ میں نے اتنی بار کہا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر گلو کا شیمپو کر لیا کرو، لیکن تمہاری کوئی بات نہیں مانتے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے گنگنا کر ہنسایا اور کہنے لگی، تمہیں ایک مزے کی بات سناؤں؟ ضرور سناؤ، میں نے کہا۔ وہ بڑے فخری انداز میں کہنے لگی، کوئی 2 برس پہلے میں نسیم انور بیگ کی بیگم اختر کے ساتھ آکسفورڈ اسٹریٹ میں شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ وہاں اس کی ایک سہیلی مل گئی۔ اس نے میرا تعارف یوں کرایا کہ یہ عفت شہاب ہیں۔ یہ سن کر اختر کی سہیلی نے بے ساختہ کہا، ارے ہم نے تو سنا تھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے۔ دیکھا پھر؟ ہاں بیگم صاحبہ، دیکھ لیا، میں نے جھیپ کر کہا۔ 5 بجنے کو ہیں، چلو، طارق کی سالگرہ پر بھی تو جانا ہے۔ یہ ہمارا آخری انٹرویو تھا۔ 18 سال کی ازدواجی زندگی میں ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت اتنی ڈھیر ساری باتیں نہ کی تھیں۔ دوستوں، یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گھنٹے ہی ہا کر لیتے تھے، لیکن اکیلے میں ہم نے اتنی دل جمعی کے ساتھ اتنے موضوعات پر کبھی اتنی طویل گفتگو نہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے CSP سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں تو وہ ثاقب کے اسکول جانے سے پہلے اس کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی۔ آملیٹ بنانے کا چمچہ ہاتھ سے چھوڑے بغیر وہ میری طرف آنکھ اٹھائے بغیر بولی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ، ضرور استعفیٰ دو۔ اس کی شان استغنا سے جل کر میں نے شکایت کے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ کی رضامندی کے بغیر میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اور ایک آپ ہے کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتی۔ اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف یوں پیار سے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر بولی، ارے یار، تجھے کیسے سمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ مجھے یہ ظن تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکی ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی پڑی تھی تو میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا۔ میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ وہ مر گئی تھی۔ ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا، باقی اللہ خیر صلاح۔ یوں تو آپس کی روٹ راٹ، چھوٹی موٹی ناراضگیاں اور باہمی شکر رنجیاں ہمارے درمیان درجنوں بار ویسے ہی ہوئیں جیسے ہر میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن ہماری اصلی بڑی لڑائی صرف ایک بار ہوئی۔ اسلام آباد میں میں نے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے قالین خریدنا تھا۔ میں نے بڑے شوق سے ایک قالین پسند کیا جس کی زمین سفید اور درمیان میں رنگین پھول تھے۔ عفت نے اسے فوراً یوں مسترد کر دیا جس طرح وہ چالاک سبزی فروش کو الٹے ہاتھوں باسی پالک، گاجر، مولی، گوبھی کے پھول لوٹا رہی ہو۔ مجھے بڑا رنج ہوا۔ گھر آ کر میں نے سارا دن اس سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو وہ میرے پہلو میں آ کر لیٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر کہنے لگی، دیکھ، تیرا منہ پہلے ہی بڑا گول ہے، جب تو ناراض ہوتا ہے تو یہ اور بھی گول مٹول ہو جاتا ہے۔ آج بھلا تو اتنا ناراض کیوں ہے؟ میں نے قالین کی بات اٹھائی۔ قالین تو بہت عمدہ ہے، اس نے کہا، لیکن ہمارے کام کا نہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے، وہ بولی، جن لوگوں کے لیے یہ قالین بنا ہے ان میں سے کوئی بھی ہمارے یہاں نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ میں نے تلخی سے دریافت کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسکول کی استانی کی طرح بڑی وضاحت سے گن گن کر سمجھانے لگی کہ ہمارے یہاں ابن انشاء آتا ہے، وہ پھسکڑا مار کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے۔
ایک طرف مالٹے، دوسری طرف مونگ پھلی، سامنے گڈیریوں کا ڈھیر۔ جمیل الدین علی آتا ہے، آتے ہی فرش پر لیٹ جاتا ہے اور سگریٹ پر سگریٹ پی کر ان کی راکھ ایشٹرے میں نہیں بلکہ اپنے ارد گرد قالین پر بکھیرتا ہے۔ ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں کھلے پان اور دوسرے ہاتھ میں زردے کی پوڑیاں لیے آتا ہے۔ اشفاق احمد قالین پر اخبار بچھا کر اس پر تربوز چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ملتان سے عیسیٰ رائی، آم اور خربوزے لے کر آئے گا۔ ڈھاکہ سے جسیم الدین کیلے اور رسگلوں کی ٹپکتی ہوئی ٹوکری لائے گا۔ یہ سب تحفے لا کر بڑے اتفاق سے قالین پر سجا دیتے ہیں۔ سال میں ایک بار سید ممتاز حسین بی اے 60 سال کی عمر میں ایم اے انگلش کی تیاری کرنے آتا ہے اور قالین پر فاؤنٹن پین چھڑک چھڑک کر اپنی پڑھائی کرتا ہے۔ صرف ایک راجہ شفیع ہے، جب کبھی وہ مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور تازہ مکھن اپنے گاؤں سے لے کر آتا ہے تو آتے ہی انہیں قالین پر نہیں انڈیلتا بلکہ بڑے قرینے سے باورچی خانے میں جا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ ادیب، فقط ہمارے دوستوں کا دوست ہے۔ بات بالکل سچ تھی، چنانچہ ہم نے ایک نہایت میل خورا قالین خرید کر آپس میں صلح کر لی۔ عفت کو میرے دوستوں سے بڑا انس تھا، وہ ادیب پرست بھی تھی اور ادب شناس بھی۔ شاہنامہ اسلام کے سینکڑوں اشعار اسے زبانی یاد تھے۔ حفیظ جالندھری کا وہ اپنے باپ کی طرح ادب کرتی تھی۔ جوش صاحب کی یادوں کی بارات کی بھی مداح تھی۔ ایک روز میں نے کہا، میں جوش صاحب کی طرف جا رہا ہوں، آؤ تم بھی ان سے مل لو۔ تم جاؤ، اس نے کہا، میرے لیے جوش صاحب کے دور کے ڈھول ہی سہانے ہیں۔ یحییٰ خان کے زمانے میں جب ہم انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خاموشی سے اپنے دن گزار رہے تھے تو فیض احمد فیض لندن آئے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں کل تمہارے پاس آ رہا ہوں، دوپہر کا کھانا تمہارے یہاں کھاؤں گا۔ عفت نے بڑا اچھا کھانا پکایا۔ سردیوں کا زمانہ تھا، شدید برف باری ہو رہی تھی۔ لندن سے ہمارے یہاں آنے کے لیے 1 گھنٹہ ریل کا سفر تھا، اس کے بعد آدھ گھنٹہ بس کا سفر اور پھر کوئی 15 منٹ پیدل۔ 2:30-3 بجے جب فیض صاحب گھٹنے گھٹنے برف میں دھنستے دھساتے افتاؤ خیزاں ہمارے یہاں پہنچے تو عفت کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ کھانا گرم کرتے ہوئے اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑی عقیدت سے کہنے لگی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے دور کا اتنا بڑا شاعر ایسے خراب موسم میں اتنی دور سے تم سے ملنے آیا ہے۔ یہ فیض صاحب کی مروت ہے، میں نے کہا۔ مروت نہیں، اس نے مجھے ٹوکا، یہ ان کی عظمت ہے اور سخاوت ہے۔ ہمارے اچھے دنوں میں اس کا ایک مرغوب مصرع یہ تھا، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ اس پر اس نے غالباً اپنی طرف سے دوسرا مصرع یہ گانٹھ رکھا تھا، نہ زمین ہو نہ زماں ہو، آسماں کوئی نہ ہو۔ بیماری کے دنوں میں وہ بار بار پڑھا کرتی تھی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اپنے 3 سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر اوقات مالی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ جب ہم 3-4 بار نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تو اس نے بڑی محنت سے ہمارا سامان باندھا۔ اس کی تھکن اس کے بند بند سے یوں ٹپک رہی تھی جیسے شدید بارش کے بعد ٹوٹی ہوئی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ میں نے اس کے پاؤں دبا کر کہا، عفت، میری وجہ سے تمہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ ماں جی کی طرح وہ کبھی کبھی بہت لاڈ میں آ کر مجھے کوکا کہا کرتی تھی۔ بولی، ارے کوکے، میں تو تیرے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن بیچارے ساقب پر ترس آتا ہے۔ اس ننھی سی عمر میں یہ اس کا 8واں اسکول ہے۔ ساقب کی بات چھوڑو، میں نے کہا، آخر ہمارا بیٹا ہے، ہر نئے اسکول میں جا کر آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے، لیکن تجھے اتنا تھکا ماندہ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، میں ٹھیک ہی ہوں، اس نے اپنا سر میرے شانوں پر ٹیک کر کہا۔ مجھے اس کے بند بند سے غالب کا یہ شعر آہوزاری کرتا ہوا سنائی دے رہا تھا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔
میرا خیال ہے کہ اسی زمانے میں دربدری کی محنت و مشقت نے اسے وہ روگ لگا دیا جس نے انجام کار اسے کینٹربری کے گورستان میں جا بسایا۔ یہ خیال اب ہر وقت احساس جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رحم کوڑے مارتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک فقیر حقیر، بندہ پر تقصیر، اسیر نفس شریر کر بھی کیا سکتا ہے؟ جی چاہتا ہے خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، تو نے وہ گنج ہائے گرامایا کیا کیے؟ نیا گھر، ایک نیا گھر بسا لیا تم نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تم نے۔ دل کی دنیا میں حور ہے نہ قصور، دعویٰ بے رنگ دار بے منصور، خالی خالی سی رات کی باہیں، شیشہ بے آب چاندنی بے نور، جانے کیا کیا چرا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ چھا گئے ظلمتوں کے لات و منات، کیا ہوئی کائنات ذات و صفات، بے عصا دور پر کھڑا ہے کلیم، نہ جستجو نہ تجلی نہ آرزو نہ بات، کچھ تو ہے جو اڑا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ تازہ تازہ سی تیرگی کا سما، میٹھی میٹھی سی آگ ہلکا دھواں، موتیوں کی لڑی میں تنہائی، سنگریزوں میں گمشدہ سا نشاں، ڈھونڈا میں نے تھا پا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ موج در موج خاک کا انبار، نور و ملخ و ملائکہ کی قطار، ایک تابوت نقد جاں کے عوض، ڈولی دلہن کے ساتھ چار کہار، راز جینے کا پا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ کیا وہاں بھی فساد اٹھتے ہیں؟ آگ لگتی ہے سانس گھٹتے ہیں؟ کیا وہاں بھی بارات آئی تھی؟ کیا وہاں بھی سہاگ لٹتے ہیں؟ جانے کیا کیا بتا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ خیر تیری، تیرے مکاں کی خیر، تہمت آرزو جاں کی خیر، ہم تو پھر بھی زبان رکھتے ہیں، یا خدا میرے بے زباں کی خیر، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔